بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں اللہ کی طرف سے بعض واجب کردہ اور بعض حرام کردہ چیزوں کی حکمتوں اور مصلحتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے کن مصلحتوں کے تحت بعض چیزیں اپنے بندوں پر واجب کی ہیں اور کون سی چیزیں اپنے بندوں پر کن مصلحتوں کے تحت حرام کی ہیں۔ نماز کے متعلق بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو انسان سے تکبر کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ویسے تو نماز کی اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح نماز کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے نماز میں جو بہت بڑی ایک حکمت ہے کہ یہ غرور اور تکبر سے بچاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ غرور اور تکبر یہ ایسی بیماری ہے کہ جو بہت ساری برائیوں کا موجب بنتی ہے۔ ناظرین، نماز کی شکل و صورت حیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز کی شکل و صورت دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک نماز کے افعال ہیں، جس طرح رکوع میں جھکنا، سجدے میں سر جھکانا، تشہد میں بیٹھنا، قیام کے لیے سیدھا کھڑا ہونا، اور دوسرا نماز کے اذکار ہیں، یعنی وہ قول، وہ ذکر و اذکار جو زبان کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کی طرف غور کریں تو یہ دونوں چیزیں، چاہے نماز کے افعال ہوں چاہے نماز کے اذکار ہوں، یہ انسان کو غرور اور تکبر سے دور رہنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ آئیے تو پہلے نماز کے اقوال میں، اذکار میں غور کرتے ہیں۔ نماز کا پہلا لفظ، پہلا جملہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی غرور و متکبر جو ہے وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن نماز کا یہ پہلا جملہ اسے پیغام دے رہا ہے کہ تو بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، کہ تجھ سے ایک بڑی ذات پروردگار بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر رکوع کے ذکر میں توجہ کی جائے، سجدے کے ذکر میں توجہ کی جائے، تو انسان یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ عظیم ذات خدا کی ذات ہے، اعلیٰ ذات خدا کی ذات ہے، کہ انسان اعلیٰ اور عظیم نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ اور عظیم ہے۔ اور اسی طرح اگر نماز کے افعال میں ہم غور کرتے ہیں تو رکوع میں انسان جھکتا ہے، تو کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، یہ تکبر کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر ہم سجدے کی حیات پر توجہ کرتے ہیں تو سجدے میں سر رکھنا، یہ خدا تعالیٰ کے سامنے خود کو حقیر سمجھنا اور خدا تعالیٰ کے سامنے خود کو ذلیل سمجھنے کی انتہا ہے، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے جسم کا سب سے بلند حصہ، پیشانی کو اپنے جسم کے سب سے نچلے حصے یعنی پیروں کے برابر لے آتا ہے۔ تو بس جب ایک انسان اپنے اس سر کو، کہ جس کے متعلق وہ جگہ جگہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میں ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا ہوں، تو جب وہ اپنے اسی سر کو زمین پر رکھتا ہے تو اس کا غرور اور اس کا تکبر اس وقت خاک میں مل جاتا ہے، کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو مجھ سے بلند ہے، جو مجھ سے اعلیٰ ہے۔ تو بس جب ایک انسان نماز کے افعال میں غور کرتا ہے اور نماز کے اذکار میں غور کرتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ غرور و تکبر کرے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری سانسوں کی، میری صحت کی، میری زندگی کی باغ ڈور اس اعلیٰ ذات کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہے وہ میری صحت، میری دولت، میری سانسیں روک سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔